سندھ میں وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ناصر حسین شاہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ آ بھی رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر ضرور رکھیں۔ ہم نے آپ سب کے علم میں ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر چیف منسٹر صاحب نے 26 فیبروری سے ہی یہاں پہ ٹاسک فورس بنا دی، جس نے کام شروع کیے۔ مختلف ماہرین کی رائے تھی جو یہاں کے بھی تھے لیکن دنیا کے ماہرین کو بھی مد نظر رکھا گیا، اور اس وقت چیف منسٹر سندھ نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایک پراپر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہو جائے جس کے اچھے اثرات سامنے آتے، کیونکہ یہ وائرس کوئی ہمارا لوکلی وائرس نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہے، تو اس کو روکا جا سکتا تھا، لیکن وہ اب ٹائم جو ہے گزر گیا، اب تو اس وائرس پھیل چکا ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ جب تک اس کی ویکسین نہیں آ جاتی تو اس لیے سب چیزوں کو بند بھی نہیں رکھا جا سکتا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی۔ مختلف جو ایس او پیز ہیں، ہر جو بھی زندگی کے کہہ لیں شعبہ جات ہیں، سرکاری محکمے ہیں، دیگر جو ادارے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان سب کو کھولا جائے گا۔ کچھ ابھی بھی نیگیٹو لسٹ میں ہیں لیکن ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ان کو بھی کھولا جائے گا، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ گورنمنٹس کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرائیں، لیکن اگر آپ لوگ عمل نہیں کریں گے، عوام عمل نہیں کرے گے، تو یہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور اس چیز سے آپ خود کو بھی بچا رہے ہیں لیکن اپنوں کو بچا رہے ہیں۔ اگر آپ سے سب سے زیادہ جو نقصان آپ کر رہے ہیں اپنوں کا کر رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں اور اپنوں کا کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ احتیاطی تدابیر ضرور رکھیں تاکہ اس وائرس سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ ایک اور چیز کی بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ مختلف ہاسپٹلس میں آئے دن اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں۔ ہمیں پورا احساس ہے جو مریض ہیں، ان کے تیماردار یا ان کے جو لواحقین ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہمارے فرنٹ لائنر ہیں، جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اپنا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز، ان پر تشدد کیا جائے یا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے۔ تو میں آپ کے فورم سے، میڈیا سے ان سب کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا، جو کچھ دن پہلے سول ہاسپٹل میں ایک واقعہ ہوا، ایک جنا ہاسپٹل میں واقعہ ہوا، یا کچھ اور جگہوں پہ اس طرح کی رپورٹنگ ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے، اور ان پر کیسز بھی کیے جائیں گے اور ان پر ایکشن بھی ہوگا۔ تو یہ آپ سے آج بات کرنی تھی، اور ایک دو اور ایشوز ہیں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کا، تو میں منسٹر ٹرانسپورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو اس سلسلے میں بریف کریں۔ سر میر صاحب، ویلکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ناصر شاہ صاحب نے ابھی بریف کیا کہ کل این سی سی کی میٹنگ بھی تھی، اور اس میں جس طرح پہلے بھی یہ ڈیسیشن آ چکا ہے کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے مختلف سیکٹرز پہ بہت سے اعتراضات تھے، پر جن میں کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً وہ سیکٹرز آن کیے گئے وتھ ایس او پیز کے ساتھ، اور کل جو ڈیٹیل ڈسکشن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوا، تو آج ٹرانسپورٹرز کے ساتھ تفصیلی میٹنگ ہونے کے بعد
ہم نے SOPs تو پہلے ڈیسائیڈ کر لی تھی, لیکن آج میٹنگ کے بعد ہم انشاءاللہ کل صبح سے کراچی میں ٹرانسپورٹ, انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ, جو کراچی شہر کی ٹرانسپورٹ ہے, اس کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ کل سے انشاءاللہ کراچی میں سٹارٹ ہو جائے گی, بشمول آن لائن سروسز کے. آن لائن سروسز میں نام نہیں لوں گا, اس میں سب سروسز آ جاتی ہیں. آج میٹنگ اس لیے ٹرانسپورٹرز کو سب کو بلایا گیا تھا اور میٹنگ تفصیلی اس لیے ہوئی کہ SOPs پہ امپلیمنٹ کروانا لازمی ہے, اور یہ پہلے بھی میوچولی انڈرسٹینڈ ہوا تھا, سب نے اس چیز پہ رائے دی تھی, اور SOPs جو بنائی گئی تھی وہ بھی سارے ٹرانسپورٹرز کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا. اور اس کی انڈورسمنٹ یہ سندھ گورنمنٹ کی میں اگر تعریف کروں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ 7 مئی کی NCC کی میٹنگ کے بعد جب اس میں یہ کہا گیا, 7 مئی کے بعد جب یہ کہا گیا, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ چاروں صوبوں کے ریپرزنٹیٹو بیٹھ جائیں اور ایک فل پروف پلان لے آئیں تاکہ ملک میں یکساں ٹرانسپورٹ چلائی جا سکے. لیکن اس کے بعد وہی گفتن شدن برخاستن والی بات ہوئی کہ نہ کسی کو بلایا گیا, نہ کوئی میٹنگ کی گئی, اور 3 دن کے بعد اس نیشنل NCC کی میٹنگ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 صوبوں نے, if I'm not mistaken, 3 صوبوں نے ٹرانسپورٹ آن کر دی. اور اس وقت وہاں پہ ایسوسیشنز کی باتیں کچھ اور آ رہی تھیں, حکومت کی طرف سے کچھ اور آ رہی تھیں, اور یہ بھی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا, آپ نے وٹنس کیا ہوگا کہ وہاں پہ ڈفرنٹ SOPs کی بات کی گئی کہ GT روڈ پہ SOP الگ ہے, نیشنل ہائی وے پہ SOP الگ ہے, اور اسلام آباد میں اگر فیڈرل کیپٹل میں داخل ہوتے ہیں تو SOP الگ ہے. لیکن یہاں ہم نے سب ٹرانسپورٹرز کو آن بورڈ لیا, SOP بنائی جس پہ ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, ٹرانسپورٹر حضرات اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دونوں کا فرض یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروائیں گے اور امپلیمنٹیشن پہ وجیلنٹ رہیں گے. یہ فرض ٹرانسپورٹرز کا بھی ہے, اور میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنینشیل لاسز برداشت کرتے ہوئے یہ 2.5-3 مہینے اس کاز میں سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دیا کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے. ہم اپنے لوگوں کی جان بچانے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اس لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج بھی انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جو SOP سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں ہم ان پہ کمپلیٹلی عمل درآمد کروائیں گے اور سندھ گورنمنٹ کی SOPs کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے. میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا, لیکن ایک بار پھر میں اپنی طرف سے, اپنی گورنمنٹ کی طرف سے سارے ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز کا, وہ مختلف سیکٹرز سے ہیں, جو کوئی بسز انٹرا سٹی ہیں یا دوسری ایسوسیشنز جو بھی ہیں, ان کا شکر گزار ہوں کہ اس کاز میں, اس نیشنل کاز میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. میں ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو پرمیشن دی جا رہی ہے یہ انٹرا سٹی کی ہے, انٹرا سٹی اینڈ آن لائن سروسز, جو صرف کراچی شہر میں یا جیسے حیدرآباد کی انٹرنل جو اندر پاپولیشن میں ان ڈسٹرکٹس میں اندر جو ٹرانسپورٹ رن کرے گی, یہ انٹر سٹی بسز کی پرمیشن ابھی تک نہیں دی گئی, کیونکہ وہ ایک 2 دن پہلے ایک کورٹ میں ایک کیس آیا ہے, اس میں جو ایک شارٹ آرڈر پاس ہوا ہے, اس کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. دیکھیں میں کلیئر کر رہا ہوں, میں اس چیز کو کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ انٹر سٹی نہیں ہے, انٹر سٹی بھی نہیں ہے, انٹرا سٹیز ہے. انٹرا سٹیز کا مقصد جو ڈسٹرکٹس میں اندر گھومیں گی گاڑیاں, ڈسٹرکٹ سے باہر نہیں جائیں گی, ود ان سٹی. میں آپ کو اور کلیئر کرتا ہوں, شہر کے اندر اندر ڈسٹرکٹ انٹرا ڈسٹرکٹ وہی ہوگا جی. آپ نہیں چانڈے صاحب کا میں سمجھاتا ہوں, وہ ان کی زبان اور ہے. چانڈے صاحب یہ ہے کہ اگر آپ پورے ڈسٹرکٹ کو بولیں یا سٹی کو بولیں تو وہ ایک ہی ہو جائے گا. انٹرا سٹی نام آتا ہے, اگر آپ کو اور کہیں تو میں سندھی میں بھی سمجھا سکتا ہوں, لیکن جو انٹر ڈسٹرکٹ سے کہہ لیں چلے, انٹر ڈسٹرکٹ یا انٹر پروونشل, اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی کورٹ میں کوئی ان کو آرگومنٹس جمع کروانے ہیں. ان کو کچھ اگر وہ سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی بنائی ہوئی SOPs پہ ان کو کوئی آرگومنٹ ہے تو وہ 15 جون تک جمع کرا سکتے ہیں. اس سے پہلے اس کا کوئی ڈیسیشن نہیں لیا گیا اس وقت تک. اگر وہ رابطہ کرتے ہیں یا کورٹ سے کوئی اور ڈیسیشن آتا ہے تو پھر اس پہ سوچا جائے گا,
اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں تو ان کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. جی جواب آپ پہ دیتے ہیں. دیکھیں ایک اگر آپ کوشچن سب سے ساتھ کر لیں آخر میں تو میں ادھر ہی ہوں, میں کہیں جا نہیں رہا ہوں. سوال جواب آخر میں کر لینا چاہتے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائیں ناصر شاہ صاحب نے آج یہ پریس کانفرنس کے لیے سب کو, ہمیں کیبنٹ ممبرز کو بتایا اور انہوں نے موقع بھی دیا کہ ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور آپ سب صحافی بھائیوں کو بھی جن کو کرونا ہوا ہے ان کو بھی میری دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں, اور پورے پاکستان میں جتنے کرونا کے پیشنٹس ہیں اللہ ان کو صحتیاب کر کے تندرست کر کے اپنے گھروں تک پہنچائے. میں ابھی آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ٹاسک فورس انچارج آف ڈسٹرکٹ کشمور, وہاں پہ کافی سیریس سچویشن ہے. اس وقت تک رپورٹڈ جو کیسز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کشمور کے وہ 90 ہو گئے ہیں. آج کے اس وقت تک ڈیٹ کے 90 کیسز پازیٹیو ہیں, اور ہمارے ڈسٹرکٹ کشمور میں وہ کیسز ان کو ہم نے آئسولیشن میں رکھا ہے. یہ چیز ہماری ڈسٹرکٹ کشمور میں جو میجورٹی ہے وہ ادھر ہماری ہندو کمیونٹی میں پھیلی ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو کمیونٹی وہاں ٹریڈ میں, کاروبار میں کافی ایکٹیولی وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو وہ اس چیز میں وہاں پہ کافی حد تک ان کو یہ چیز افیکٹ ہوئی ہے, اور کافی میجورٹی میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ کشمور میں افیکٹ ہوئے ہیں وہ ہندو کمیونٹی ہے. اس میں ہمارا کندکوٹ تحصیل, ہماری تنگوانی تحصیل اور ہمارا کشمور 3 تحصیلیں ہیں ڈسٹرکٹ کی. تینوں تحصیلوں میں میجورٹی ہندو کمیونٹی کی ہے, اس کے بعد ہمارے مسلمز ہیں. تو ہم سب کو اس وقت ان کو ہم نے آئسولیشن میں رکھا ہے, اور اس میں کافی جو ہے کچھ 3-4 کیسز جو ہیں جن کے سیریس نوعیت کے ہوئے ان کی ڈیتھس بھی ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جیکوبار ڈسٹرکٹ ایڈجوائننگ ہے, وہاں پہ ٹھل تحصیل میں ادھر بھی کافی کیسز ہوئے ہیں. ادھر ہمارے ایم پی اے ڈاکٹر سوراب خان سرکی صاحب, ان کو بھی کرونا پازیٹیو آ گیا ہے, ان کے بھائی کو اور ان کی فیملی ممبرز کو بھی پازیٹیو ہے. میری دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہوں, اور ڈاکٹر سوراب سرکی تھوڑا ایسٹمیٹک ہیں تو ان کی تھوڑی سچویشن سیریس بھی ہے, تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں. ٹھل تعلقے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس, اور وہاں پہ مجھے جو رپورٹ ہوا ہے ادھر بھی بہت زیادہ کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ایسے بھی کچھ کیسز ہیں جن کو ابھی تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا, اور وہ ابھی تک وہاں پہ فیسلٹی مہیا نہیں ہوئی ہے. تو اب ہمیں انشاءاللہ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں, ہم نے کٹس ہر ضلع میں پہنچائی ہوئی ہیں. سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ٹیسٹنگ کٹس پہنچ گئی ہیں, اور ڈپٹی کمشنر ساروں کو یہی ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ جو بھی پیشنٹ جن کو سمٹمز آ رہے ہیں ان کو فوری طور پہ ٹیسٹ کریں. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ کل یا پرسوں ایک ویڈیو, ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں جن کا 21 سالہ نوجوان بیٹا جو اس کرونا کے وائرس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بزرگ لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور ان کی اموات ہوتی ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, یہ نوجوانوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو اور سب کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے. اور اس پہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ پہ بالکل ہم نے پابندی سے ایس او پی پہ ابائڈ کرنا ہے. ہم نے گھروں میں رہنا ہے, اپنے غیر ضروری کسی مقصد کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں. ہماری سندھ کی عوام سے, پاکستان کی عوام سے یہی گزارش ہے, اور بار بار ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا ہے, سی ایم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ خدا را اپنے آپ کو آپ آئسولیشن میں رکھیں, گھروں تک محدود رہیں, بغیر کام کے گھروں سے نہ نکلیں. تو میری سب سے یہی گزارش ہوگی کہ سندھ گورنمنٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائنز پہ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائنز پہ کام کریں, اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے اس عمل پہ عمل پیرا ہوں, تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کی جانیں بچا سکیں, اور اس بہت بڑے موذی مرض سے ہم مقابلہ کر کے اسے نجات حاصل کر سکیں. جب تک کوئی ویکسین نہ آئے تب تک ہمیں اپنے آپ کو اس پہ محفوظ رکھنے کے لیے آئسولیشن میں رہنا ہے. آپ کی بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں سینئر دوستوں نے کر لی ہیں. میں کچھ گزارشات
سندھ کی عوام سے، پاکستان کی عوام سے کرنا چاہوں گا. جیسے ناصر شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ابتدا میں فرمایا کہ کرونا وائرس سے لڑنا نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. اور وہ بچنے کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لڑ سے سک نہیں سکتے، چونکہ اس کا ابھی تک کوئی علاج دنیا بھر میں دریافت نہیں ہوا. جو واحد طریقہ ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا ہے احتیاط کرنے کے ذریعے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس چیز پر آپ سب کو رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کو بتا سکیں، عوام کو سمجھا سکیں کہ کس طریقے سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے. بچنے کی جو چند تدابیر ہیں وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا تاکہ پبلک سمجھ سکے. جس میں پہلی گزارش یہ ہے کہ غیر ضروری اعتبار سے اپنے اپنے گھروں سے نہ نکلیں. اگر آپ گھر سے نکلنے کو اوائڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے گھر سے باہر نکلنا، تو پلیز خدا را اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اگر بہت ضروری ہے گھر سے باہر نکلنا تو نکلیں، ماسک پہن کر نکلیں. اگر آپ نے ماسک پہنا ہے تو چونکہ یہ وائرس آپ کے منہ سے، ناک سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، تو اس ماسک کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بھی تحفظ فراہم کریں گے اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ ان کو بھی تحفظ فراہم کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے، بہت ساری میں سڑک پر خواتین کو ایٹ ٹائمز دیکھتا ہوں جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ دوپٹے سے بھی اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، اپنی ناک کو کور کر سکتے ہیں. جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اگین چادر ہوتی ہے، اس چادر کے ذریعے اپنے منہ اور ناک کو کور کر سکتے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی ناک کو، اپنے منہ کو کور کرنا ہے تاکہ نہ وائرس آپ کے ذریعے باہر نکل پائے اور نہ آپ اس کو، وائرس کو ریسیو کر پائیں. تیسری چیز یہ کہ سماجی فاصلہ اختیار کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے ہاتھ ملائیں، ہر کسی سے گلے ملیں. آپ دور دور رہ کر بھی مسافہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلے کو اختیار کریں. اور یہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اب ٹرانسپورٹ چونکہ کھلنے جا رہی ہے، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ رکشائیں چل رہی تھیں، رکشا کے اندر ہم کو 5-5 6-6 لوگ رکشا میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. اب حکومت کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو حکومت اس ٹرانسپورٹ کو بند کر دے، اگر بند کرے گی تو پھر وہ معاشی پرابلم ہو جاتا ہے. تو کم از کم عوام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ سفر کرتے وقت سماجی فاصلہ اختیار کریں. اور آخر میں اپنا ہاتھ، منہ دھوئیں، صابن سے دھوئیں، سینیٹائزر استعمال کریں تاکہ جو وائرس آپ کے پاس اگر لیٹ سے آپ کے ہاتھ پر آ گیا ہے، اس وائرس کو آپ فوری طور پر ریموو کر سکیں، اس کو ہٹا سکیں. میں سمجھتا ہوں اب چونکہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہمیں چیزوں کو کھولنے کی طرف جانا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب چیزیں کھل رہی ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، تو کم از کم شہری اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام تدابیر کو وہ صحیح طریقے سے اپنائیں، اس طریقے سے فالو کریں. آپ خود بھی ماسک پہنیں، یہ تمام چیزیں کریں، اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں آپ ان کو بھی اسی بات کی تلقین کریں کہ یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. آخر میں 2 بڑی الارمنگ نمبرز آپ کو دینا چاہوں گا جس سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں شہری احساس ڈیولپ کریں. 26 فروری سے سندھ بھر میں اسکول بند ہیں، یعنی کہ بچے اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. لیکن اس کے باوجود اس وقت صوبہ سندھ کے اندر
1148 بچے ہیں, 1148 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر جن کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. 1148. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے, یہ فلو ہے, 3-4 دن میں نکل جائے گا, میں ان کو بتانا چاہوں گا, شہریوں کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ میں 10 سال سے کم عمر بچوں کی اموات بھی ہوئی ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں جو اپنے گھروں سے شاید باہر نہیں نکلے تھے, اسکول بند تھے, لیکن شاید احتیاطی تدابیر کو نہیں فالو کیا گیا ان کے گھروں میں, ان کے بڑوں نے فالو نہیں کیا, وہ وائرس باہر سے اندر لے کر آئے اور ان بچوں کو انہوں نے انفیکٹ کیا. دوسری چیز میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, بڑی 26 فروری سے لے کر آج تک زیادہ نمبر جو ہے انفیکٹڈ پیشنٹس کا وہ مرد حضرات کا تھا جو گھروں سے باہر نکل رہے تھے, کچھ اپنی معاش کے لیے باہر نکل رہے تھے. جب سے رمضان کے شروع میں لاک ڈاؤن میں کچھ جگہوں پہ نرمی کا فیصلہ کیا گیا اور رمضان کے آخر میں بہت حد تک آپ نے بازاروں کو کھول دیا, جو نمبر آف انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں خواتین کے لحاظ سے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. پہلے تناسب خواتین کا اگر 100 پیشنٹ پازیٹیو ہوتے تھے سندھ میں تو ان میں 23 خواتین ہوتی تھیں, 77 مرد ہوتے تھے. اب وہ تناسب بڑھ کے 28.5% تک پہنچ گیا ہے اور یہ پچھلے ہفتے 10 دن میں بڑھا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ شاید ہماری مائیں بہنیں جو گھروں سے باہر نکلیں شاپنگ کرنے کے لیے عید کے حوالے سے یا سوشل اوکیزنس کے لیے باہر نکلے, عید کے حوالے سے باہر نکلے, اس میں کس طریقے سے ایس او پیز کو, احتیاطی تدابیر کو شاید بالائے طاق رکھا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انفیکٹ ہوئیں. اور اگر گھروں میں بچوں کو, آپ کی ماؤں بہنوں کو یہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو جائے گا تو یہ چیز پھر آگ کی طرح گھر کے اندر پھیلے گی, آپ کے بزرگوں کو بھی ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اب یہ بات کرنا لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, پازیٹیو لسٹ کیا ہے نیگیٹو لسٹ کیا ہے, اس کو اب آپ سائڈ میں رکھ دیجئے. بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے, ایک خطرناک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کا کوئی علاج نہیں ہے, صرف احتیاط وہ واحد طریقہ ہے. سندھ کے صوبائی وزراء کورونا سے متعلق پریس کانفرنس کر رہے ہیں.